بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ آپ کا گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت غوث علی شاہ کے محلے میں ایک جمار کا لڑکا رہتا تھا۔ یہ لڑکا روزانہ کہیں جایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت غوث علی شاہ نے اس جمال کے لڑکے سے پوچھا کہ تم روزانہ کہاں جاتے اور سارا دن کیا کرتے رہتے ہو؟ اس لڑکے نے جواب دیا، میں جہاں بھی جاتا ہوں یا جو کچھ بھی کرتا ہوں، ایک نہ ایک دن تمامی جہان اس راز کو پا لیں گے، یعنی میں جہاں بھی جاتا ہوں اس کا متعلق معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اس میں رازداری کی کیا بات ہے؟ تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ جمار کے لڑکے نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہہ دیا یہ بات زیادہ دیر راز نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ راز میں اپنی کوشش سے معلوم کر لوں؟ آخر کار جمار کے لڑکے نے ہار مان لی اور سارا ماجرا سنانے لگا اور کہا کہ بات صرف اتنی ہے کہ میں ایک منتر سیکھ رہا ہوں اور اس منتر کا جاب میں دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کرتا رہتا ہوں۔ حضرت غوث علی شاہ نے جواب دیا، اچھا جس روز تم اپنا یہ منتر سیکھ لو تو مجھے ضرور بتا دینا، میں بھی تمہارے منتر کا کمال دیکھوں گا۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر چلے گئے۔ کافی دنوں کے بعد وہ لڑکا آپ کے گھر پہنچا اور بتایا کہ میں نے اپنا جاب مکمل کر لیا ہے، اگر دیکھنا چاہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو حضرت غوث علی اسی وقت لڑکے کے ساتھ چل دیے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ دریا کے کنارے پہنچ کر چاول پکائے اور ایک بکرے کو قربان کیا، پھر پوجا کرنے کے بعد منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے منتر مکمل کیا تو بہت خوش ہوا اور بولا، میاں جی بھگوان کی قربت سے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ حضرت غوث علی نے کہا کہ جب تک میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا تو یقین بھی نہیں کروں گا۔ لڑکے نے کہا، چلو پھر تمہیں بھی اپنی منتر کا تماشا دکھاتا ہوں۔ لڑکے نے ایک کنکر زمین سے اٹھایا اور اس پر کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھ کر اس کنکر کو درخت پر دے مارا اور درخت کو فوراً آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سارا راکھ ہو گیا، یعنی سوا بن گیا۔ اور حضرت غوث علی نے کہا، کیا تم کسی آدمی کو بھی راکھ کر سکتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں ہر چیز کو جلا کر راکھ کر سکتا ہوں۔ حضرت غوث علی نے لڑکے سے کہا کہ تم مجھے راکھ کر کے دکھاؤ تو میں مانوں گا۔ لڑکے نے گھبرا کر کہا، اگر میں تمہیں جلا کر دوں اور تمہیں راکھ کر دوں تو تمہارے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ آپ نے سینہ تان کر کہا، تم اپنا کمال تو دکھاؤ، ویسے بھی میں راکھ ہو جاؤں گا اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ لڑکے کو بھی اس بات پر غصہ آ گیا اور بولا، میاں جی آپ مجھے غصہ نہ دلائیں ورنہ آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آپ نے جواب دیا، کیا تم بے فکر رہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس پر لڑکے کو طیش آ گیا۔ اس نے کہا کہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ان لڑکے نے کنکر پکڑ کر اسی پر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت غوث علی نے اس لڑکے پر اپنی نظریں جمائے کھڑے تھے۔ جب لڑکے نے اس منتر کو مکمل کر لیا تو کنکر حضرت غوث علی کی طرف پھینکا۔ حضرت غوث علی نے اپنے گرد حصار کھینچ لیا جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہے، مگر حضرت غوث علی نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ حصار میں قید ہو کر منتر سے بچنا تو کیا بچے نے اس پر محفوظ رہے، مگر حضرت غوث علی نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ حصار میں قید ہو کر منتر سے بچے تو کیا بچے۔ آپ نے اس لڑکے سے کہا کہ تم دوبارہ منتر پڑھو، میں پہلے حصار میں قید تھا، اب میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ لڑکے نے دوبارہ منتر پڑھنا شروع کر دیا اور کنکر غوث علی کی طرف پھینکا۔ غوث علی سے ٹکرایا وہ اور واپس گیند کی طرح اچھل کر جمار کے لڑکے کو جا لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ غوث علی پریشان ہو گئے اور اسی پریشانی کی حالت میں جمار کے پاس پہنچے اور اسے سارا واقعہ سنایا۔
جمار بیچارہ باغ وہاں پہنچا، اس نے کہا دیکھا کہ اس کا لڑکا اوندھے منہ زمین پر پڑا تھا اور اس کے جملہ مساموں سے اعضاء میں سے خون جاری تھا۔ جمار کے لڑکے نے اپنے لڑکے کو اٹھایا اور سیدھا غوث علی کے نانا کی بارگاہ میں شکایت لے کر پہنچ گیا۔ آپ کے نانا نے جب سارا ماجرا سنا تو غوث علی کو فوراً طلب کیا اور ان سے کہا غوث علی میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ غوث علی نے جواب دیا نانا جان آپ نے جو کچھ سنا ہے بالکل درست سنا ہے۔ یہ لڑکا اپنی قوت اور طاقت مجھ پر آزما رہا تھا جبکہ میں بھی اس کے مقابلے میں اپنی قوت آزما رہا تھا، اس میں میرا کوئی دوش نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ کے نانا غوث علی کو ڈانٹنا اور کہا تو نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوئی معمولی ہستی سمجھ رکھا ہے اور وہ تیری کہاں کہاں مدد کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ کے نانا نے سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے پڑھتے جاتے جمار کے لڑکے پر دم کرتے جاتے، یہ عمل کافی دن تک کرتے جاتے یعنی جاری رکھا، تب کہیں جا کر وہ لڑکا درست ہوا اور بالکل اچھا ہو گیا۔ تو محترم ناظرین یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ جو آگے آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں ان کو بھی سن کر ثواب دارین حاصل کریں۔